اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اور اس حدیث کو امام نووی، یہ شافعی بزرگ ہیں، یہ ریاض الصالحین میں لے کر آئے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا انہ توضأ فی بیتہ، کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم خرج، پھر نکل پڑے، فقال، انہوں نے کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازم پکڑوں گا، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِ هَذَا، لازم پکڑوں گا مطلب کیا؟ یعنی کہ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِ هَذَا، کہ آج کا دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں گا۔ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، پس وہ مسجد کی طرف نکل پڑے، فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا، فقالوا، انہوں نے کہا وجہ ہنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف گئے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، قال، انہوں نے کہا فخرجت علی عصرہ اسأل عنہ، کہ میں پوچھتا پوچھاتا، یعنی کہ سوال کرتا کراتا، لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتی دخل بئر عریس، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر عریس میں داخل ہو گئے۔ فجلست عند الباب، پس میں بیٹھ گیا دروازے کے قریب، حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجتہ وتودع، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور پھر آپ نے وضو فرمایا۔ فقمت الیہ، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا، فاذا ہوا قد جلس علی بئر عریس، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر عریس کی منڈیڑ پر بیٹھ گئے، آپ تشریف فرما ہو گئے، وتوسط کفھہ، یعنی کہ بئر عریس پر بیٹھ گئے، اس کے درمیان میں جو منڈیڑ تھی وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، وکشف عن ساقیہ ودلہما فی البئر، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو ہٹایا اور اپنے پاؤں مبارک کو جو ان سے وہ کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ فسلمت علیہ ثم انصرفت، پس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کیا اور پھر میں واپس اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کیا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ پر واپس لوٹ آیا۔ فجلست عند الباب، پس میں دروازے پر بیٹھ گیا، فقلت، میں نے کہا لا اکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اليوم، کہ آج کا دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بنوں گا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی میں چوکی داری کروں گا۔ فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، فدفع الباب، پس انہوں نے دروازے کو دستک دی، فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہو؟ فقال، انہوں نے عرض کی ابو بکر، کہ میں ابو بکر ہوں۔ فقلت، میں نے کہا الا رسلک، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا ابو بکر یستأذن، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں۔ فقال، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ آپ جاؤ اور اسے اجازت دو کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں اور اجازت کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ فاقبلت، پس میں واپس آیا، حتی قلت لی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس یہاں تک کہ میں نے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ادخل، داخل ہو جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبشرک بالجنہ،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. فدخل، پس وہ داخل ہو گئے. ابو بکر حتی، بس یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے. حتی جلس عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معه فی کفی، پس حضرت ابو بکر صدیق جب باغ میں داخل ہوئے تو وہ کنویں پر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور ان کو جو اپنی ٹانگوں کو بیڑ عریس میں جو عریس کنواں تھا اس میں لٹکا لیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا تھا. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا. ثم رجعت وجلس، ثم رجعت، پس میں واپس لوٹ آیا. وجلس، اور بیٹھ گیا. وقد ترکت اخی یتودع ویلحقنی، بس میں اپنے بھائی کو تحقیق کیا، وہ اپنے بھائی کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا تھا گھر میں، کہ ان کے بھائی جو ان سے وہ گھر میں وضو کر رہے تھے اس کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا فقلت، انہوں نے کہا ان یرید اللہ بفلان، کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، فلاں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کہ یرید اخاہ، اس سے مراد جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اس سے مراد وہ کیا لے رہے تھے؟ اپنے بھائی کو جو وہ پیچھے وضو کرتے ہوئے چھوڑ کر آئے تھے، کہ وہ بھی آ جائے اور دستک دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی جنت کی بشارت دے دے. خیرن یاتی بھی، اس کے لیے خیر ہو. فاذا انسان یحرک الباب، پس اسی وقت ایک انسان آیا اور اس نے دروازے کو حرکت دی، یعنی کہ دستک دی. فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہو؟ ھذا، کون ہو؟ فقال، انہوں نے کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. فقلت، میں نے کہا علی رسلک، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسلمت علیہ وقلت، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور پھر فسلمت، میں نے سلام عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فقلت، میں نے عرض کی ھذا عمر یستأذن، کہ اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں. فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ انہیں اجازت دے دو اور اجازت کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. فجئت، پس میں واپس آیا عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فقلت، میں نے کہا اذن ویبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت دیتے ہیں اور اجازت کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں. فدخل، پس وہ داخل ہوئے. فجلس، اور بیٹھ گئے. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. فی الکفی عن یساری، اس کنویں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بائیں طرف، کیونکہ دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف آپ بیٹھ گئے. پھر کیا ہوا؟ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، بس انہوں نے بھی اپنی جون سی ہیں وہ ٹانگیں وہ کنویں میں لٹکا لی. پھر کیا ہوا؟ ثم رجعت، پھر میں واپس آ گیا. فجلست فقلت، میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا ان یرید اللہ بفلان خیر، کہ اللہ اگر کسی سے فلاں سے بھلائی کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، یعنی اخاہ، اس سے مراد وہ اپنے بھائی کو لے رہے تھے، کہ ان کے بھائی جو وضو کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے ان کو، کہ وہ بھی آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی جنت کی بشارت دے دے. فجاء انسان فحرک الباب، بس ایک آدمی پھر آیا اور اس نے دروازے کو حرکت دی. فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہو؟ فقال، انہوں نے عرض کی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. فقلت، میں نے کہا علی رسلک، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. وجئت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرتہ، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی. کیا خبر دی؟ فقال، میں نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنۃ مع بلوى تصیبہ، کہ انہیں اجازت دے دیں اور اجازت کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دیں.
اور پھر جنت کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ ما بلوی تصیبہ یعنی کہ جنت کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اس مصیبت کی بھی بشارت دے دے جو ان پر آئے گی۔ فجئت میں لوٹا فقلت میں نے کہا ادخل داخل ہو جائے ویبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجنت ما بلوی تصیبک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس مصیبت کا آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو اس مصیبت کی بشارت دیتے ہیں جو آپ پر آئے گی۔ تو جب میں نے حضرت عثمان بن عفان کو یہ کہا فداخل پس وہ داخل ہو گئے فجلس اور بیٹھ گئے وجاءہم من الشق الآخری یعنی کہ وہ جب داخل ہوئے اور بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے، کیونکہ دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جگہ نہیں تھی۔ درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ گئے۔ بس اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی جنت کی حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی آپ نے بشارت دے دی۔ اس سے سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب۔ علم غیب کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی وہ دنیا فانی سے رخصت نہیں ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اور یہ علم غیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم بھی یہ کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بشارت دے دی۔ اور دوسری یہ بات جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو تہمتیں باندھتے ہیں، آپ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں، وہ یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیں، اس حدیث مبارکہ کو سن لیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں، اور امام نووی اس کو ریاض الصالحین میں بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے اور ریاض الصالحین میں اس کو لے کر آئے ہیں، یہ اس میں موجود ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو اس میں دیکھ سکتا ہے، اور بخاری میں بھی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بھی سچے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا بھی ذکر کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا بھی ذکر کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا بھی ذکر کرے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی محبت کرے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ذکر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا بھی ذکر کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد کا بھی ذکر کرے۔ والآخر